بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو فالکن اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی ڈی پی سولوشن انگلش 502 کا۔ اس میں آپ کو ایک کویسچن دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے اپنی ورڈنگ میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے آپ نے، اور اپنی ورڈنگ میں اس کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ جی ڈی پی ہے انگلش 502 کی۔ اس میں جو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، آپ نے اپنے ایل ایم ایس کو اوپن کرنا ہے، ادھر سے آپ نے جی ڈی پی سیکشن میں جانا ہے، ادھر جا کے آپ نے اس کی جو انسٹرکشن آپ کو دی ہوئی ہیں وہ آپ نے غور سے پڑھ لینی ہے، اور جو انسٹرکشن آپ کو دی جاتی ہیں ان کو آپ نے غور سے اور ان کو آپ نے منوان فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ انسٹرکشن کو فالو نہیں کریں گے تو خواہ مخواہ کے آپ کے جو مارکس ہیں وہ کٹ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی اس کے کویسچن کی طرف۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ تو اس میں آپ کو ایک کویسچن دیا ہوا ہے کہ کویسچن ہے جی، لرننگ مور دین ون لینگویجز کین بوسٹ انڈیویجول کانفیڈنس اینڈ پرفارمنس ان اے جاب انٹرویو۔ کہ جب آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ ایک سے زیادہ زبانیں آپ کو آتی ہیں، یا آپ نے ایک سے زیادہ زبانیں آپ نے سیکھی ہوئی ہیں، تو اس سے آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے، اور آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے جاب انٹرویو میں وہ بوسٹ اپ ہوتی ہے، یہ وہ انہانس ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے اس پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے، آپ نے اس پہ کمنٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کی فیور میں یا اس کے اپوزٹ میں کمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک سچی بات ہے تو آپ نے اس کی فیور میں ہی کمنٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ زبانیں بولنی آتی ہیں، یا کسی بھی انڈیویجول کو ایک یا ایک سے زیادہ زبانوں پہ عبور حاصل ہے، تو وہ کسی بھی جاب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بوسٹ اپ ہو جاتا ہے اس سے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بوسٹ اپ ہو جاتی ہے۔ اس پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ بہت آسان سا سوال ہے، آپ کے لیے ایک آئیڈیل آنسر پرووائڈ کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے۔ جب تک آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں نہیں لکھیں گے تو آپ کو جو مارکس ہیں وہ کم ملیں گے۔ سب سے زیادہ جو ویٹر یونیورسٹی کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی ورڈنگ یوز کریں۔ آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بھی، آپ اس اسائنمنٹ سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے لکھنی اپنی ورڈنگ ہے۔ آپ بس تھوڑا بہت چینج کر کے آپ نے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی آنسر کی طرف۔ اسائڈ فرام بینگ فن، لرننگ اے نیو لینگویج پریزنٹس این اپرچونٹی ٹو پش یور سیلف۔ کہ ایک تو دوسری کوئی بھی نئی زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو یہ ایک فن ایکٹیویٹی ہوتی ہے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پش کرتی ہے، آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کو بوسٹ اپ کرتی ہے، اور اس سے آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کی اس چیز سے بوسٹ اپ ہو جاتی ہیں جب آپ سیکنڈ لینگویج کو سیکھتے ہیں۔ اٹ میکس یو ریئلائز یو آر کیپیبل آف اچیونگ مور دین یو تھاٹ۔ اس سے یہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ کو ریئلائز کرواتی ہے کہ جو آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ آپ میں سیلف کانفیڈنس کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے کہ آپ جو اپنے بارے میں خیالات رکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو سیکنڈ لینگویج جب آپ سیکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو ریئلائز کرواتی ہے۔ سٹارٹنگ میں بھی ڈیفیکلٹ، اس میں جو سٹارٹنگ ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی نئی زبان جب آپ سیکھتے ہیں تو شروع میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بٹ ایز یو سیٹ اینڈ ریچ گولز یور کانفیڈنس امپرووز۔ لیکن جب آپ اپنے گولز کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اچیو کرتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایک فنکشن لینگویج کا سیکھ کے جب آپ پوری لینگویج سیکھ جاتے ہیں تو پھر اس سے آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ آٹومیٹیکلی امپروو ہو جاتا ہے، کیونکہ کانفیڈنس کا جو آپ تعلق ہے وہ آپ کے نالج کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا تو اتنا زیادہ آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے۔ تو یہ اسی چیز کی بات کر رہا ہے۔ ان اے جاب انٹرویو بائی لنگوالزم میکس اے گڈ امپریشن آف یور پرسنالٹی۔ جب آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ کو بائی لنگول ہیں، آپ کو دو زبانیں آتی ہیں، تو وہ آپ کا جو ایک پرسنالٹی کا جو امپریشن ہے وہ ایک اچھا امپریشن شو کرتا ہے جو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے اس پہ۔ ایز اسٹیٹڈ آن، knowing a second language makes your resume stand out and can boost you to the top of the interview list with potential employers۔ کہ جیسے کہ پہلے ہم جانتے ہیں، پہلے آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ سیکنڈ لینگویج جانتے ہیں، آپ نے اپنے ریزیوم میں لکھا ہے۔ ریزیوم کیا ہوتا ہے؟ جو آپ سی وی جمع کرواتے ہیں، یا جو آپ اپنی سی وی دیتے ہیں، یا اس کو ریزیوم کہتے ہیں۔ تو جو آپ نے اپنے ریزیوم میں اگر لکھا ہے کہ آپ بائی لنگول ہیں، تو وہ آپ کا جو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے وہ انٹرویو کی لسٹ میں آپ کو ٹاپ پہ لے آتا ہے، پوٹینشیل امپلائرز میں آپ کا نام ڈال دیتا ہے، اور آپ کا انٹرویو پہلے کرتا ہے، اور آپ کو ایک پریارٹی دی جاتی ہے، کیونکہ کس بیس پہ کہ آپ کو دو زبانیں ہوتے ہیں، چونکہ آپ نے اپنے ریزیوم میں مینشن کیا ہے کہ آپ دو زبانیں بول سکتے ہیں، تو اس لیے جو انٹرویو کرنے والا ہوگا وہ آپ کا نام جو پوٹینشیل امپلائرز ہوتے ہیں ان کی لسٹ میں ٹاپ پہ ڈال دیتا ہے، تاکہ اس کو آپ کی سے زیادہ ایکسپیکٹیشن آپ سے بڑھ جاتی ہیں۔ Being fluent in 2 or more languages gives you an edge over monolingual candidates in job interview۔ کہ کسی بھی اگر آپ دو زبانیں فلوئنٹلی بول سکتے ہیں
تو یہ آپ کو ایک ایج پرووائڈ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مونولنگول کینڈیڈیٹس. مونولنگول کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کو ایک زبان بولنی آتی ہے. تو صاف ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی جاب کے لیے جائیں گے تو وہ اگلا بندہ تو آپ کو پریارٹی دے گا کہ آپ کو 2 زبانیں آتی ہیں, اور دوسرا بندہ ہے اس کو اگر ایک زبان آتی ہے تو وہ صاف ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو پریارٹی دے گا, کیونکہ آپ کے پاس نالج زیادہ ہوگا, آپ کے پاس ورڈز کی جو ووکیبلری ہے وہ زیادہ ہوگی. آج کل جیسے کہ دنیا گلوبل ہو رہی ہے, آپ کو مختلف دنیا کے لوگوں کے ساتھ وہ کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے, تو اس لیے جتنی زیادہ زبانیں آپ کو آتی ہوں گی وہ اتنی زیادہ آپ کے لیے بینیفیشیل ثابت ہو سکتی ہیں. These opportunities exist in all companies and departments which range from marketing to tourism. اور یہ جو اپرچونیٹیز ہیں یہ مختلف جو کمپنیز ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں ان کا ایک خاصا رجحان ہے. مطلب جو مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس اور کمپنیز ہیں ان میں بائی لنگولز کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, چاہے وہ مارکیٹنگ ہو یا وہ ٹورزم ہو. تو جتنی زیادہ زبانیں آپ کو آتی ہوں گی تو آپ کے لیے اس میں اتنے زیادہ مواقع ہوتے ہیں. The world is becoming globally and the demand for professionals who can communicate bilingually or multilingually is growing. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ گلوبل بن رہی ہے, مختلف کنٹریز کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, گلوب کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں لوگ, اور مختلف قوموں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو اس وجہ سے جو بائی لنگول جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ملٹی لنگول لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی انٹرنیشنل کو جاب کر رہے ہیں تو آپ کا پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو واسطہ پڑتا ہے, تو جو جاب جنہوں نے جاب دینی ہے ان کی پریارٹی یہی ہوگی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ زبانیں بولنی آتی ہوں تاکہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. Knowing a second language boosts your chance of landing jobs among a group of other candidates with similar categories. تو اگر آپ ایک سے زیادہ زبان جانتے ہیں تو آپ کی جو جاب حاصل کرنے کی جو ایک پوزیشن ہے نا, آپ کی پوزیشن کو مضبوط کر دے گا ایز کمپیئر ٹو ادر امپلائیز. کہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ زبانیں آتی ہیں تو یہ آپ کا جو جاب حاصل کرنے کی جو اپرچونیٹیز ہیں, یہ جو مواقع ہیں جاب حاصل کرنے کے, وہ آپ کے لیے بڑھ جائیں گے. So we can say that learning more than one language can boost individual confidence and performance in a job interview. اس طرح ہم اباؤ فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ زبانیں سیکھنے سے جو انڈیویجول کا کانفیڈنس لیول ہے اور جو انڈیویجول کی پرفارمنس ہے کسی بھی جاب انٹرویو کے اندر وہ امپروو ہوتی ہے اور وہ انہانس ہوتی ہے. تو آپ نے یہ کویسچن اس طرح آپ نے اس کو اپنے ورڈنگ میں تھوڑا بہت لکھنا ہے کہ بھائی اگر کسی انڈیویجول کو ایک یا ایک سے زیادہ زبانیں بولنی آتی ہیں تو وہ کس طرح اس کا کانفیڈنس لیول اس سے بوسٹ اپ ہو سکتا ہے, اور اس کی جاب انٹرویو کے اندر اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کس طرح بوسٹ اپ ہو سکتی ہے. تو یہ تھا آپ کی GDB کا سلوشن. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.